اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام باندھی ہے فرعون کی، موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئی ہے، کہہ دیا کہ موسیٰ اور موسیٰ کا رب میرا پروردگار ہے، میں فرعون پر ایمان لے کر نہیں آؤں گی۔ فرعون کو معلوم ہوا کہ میری باندھی موسیٰ پر ایمان لے کر آ گئی، اس نے کہا کہ ایمان سے ہٹ جاؤ، فرعون پر ایمان لاؤ۔ باندھی نے کہا کہ میں فرعون پر ایمان نہیں لا سکتی ہوں، میں اللہ پر ایمان لے کر آ گئی۔ فرعون نے کہا کہ تجھ کو سخت سزا دی جائے گی، کہنے لگی جو ہوتا ہو وہ کر لو، لیکن میں اللہ پر ایمان سے نہیں پھر سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، اس باندھی کی دو بچیاں ہیں، ایک کی عمر 6 سال کی ہے، دوسرے کی عمر 9 مہینے اور 10 مہینے کی ہے، جو اپنی ماں کی چھاتی سے بھی دودھ پیتی ہے۔ فرعون نے کہا کہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کرے گی، نہیں کروں گی۔ سارے شہر کو جمع کیا، پوری سلطنت کو جمع کیا کہ آج باندھی کو سزا دی جائے گی کہ وہ منکر ہو گئی ہے، فرعون پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ ساری دنیا جمع ہے، اللہ کی خلقت جمع ہے، فرعون کا دربار لگا ہوا ہے۔ باندھی اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ کٹگھرے کے اندر کھڑی ہے، مجرمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا کہ آگ لگاؤ، آگ لگائی گئی، اور آگ لگانے کے بعد ایک بڑا کڑھاؤ اس کے اوپر رکھا گیا، اور اس کڑھاؤ کے اندر تیل ڈالا گیا، اور اس تیل کو خوب اچھی طریقے سے گرم کیا گیا۔ جب تیل گرم ہو گیا، فرعون نے کہا باندھی سے اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، نہیں تو اسی تیل کے اندر جلا کر ختم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو کیسی آزمائش ہے، ذرا سوچو کیسا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ ایمان کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اس پر امتحان ہے۔ فرعون نے کہا اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے، دنیا کی جو چاہے گی، منصب چاہے گی، دولت چاہے گی، عزت چاہے گی، وہ تجھ کو دیا جائے گا۔ باندھی نے کہا کہ نہیں، جو تجھ سے ہوتا ہو وہ کر لے۔ فرعون نے اس کی بڑی بیٹی کو لیا جو ابھی 6 سال کی ہے، اور اس بیٹی کو لے کر اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو تل دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، آج تمہارے بیٹے کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ایک تھپڑ مار دے، تم اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاؤ گے کہ تمہاری اولاد کو کیسے کسی نے ہاتھ لگا دیا۔ لیکن وہ تو باندھی ہے، وہ تو کمزور ہے۔ آج اس کی بیٹی کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے لیے۔ ایمان پر وہ موجود ہے، اگر وہ ایمان سے انکار کر دے، دنیا کی جو دولت چاہے وہ دولت وہ لے سکتی ہے۔ بڑی بیٹی کو ختم کر دیا گیا۔ فرعون نے کہا اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر، نہیں تو تیری دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کیا جائے گا۔ باندھی نہیں مانی، فرعون نے اس کی دوسری بیٹی کو چھینا ہے، جو ماں کی گود میں ہے، جو ماں کے سینے سے دودھ پی رہی ہے۔ اس دودھ پیتی ہوئی بچی کو لے کر اور اس جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر اس باندھی کی دوسری بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلا کر ختم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان پر آزمائشیں چل رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس نے فرعون کا بگاڑا ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، صرف اتنی بات ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائی ہے، وہ موسیٰ پر ایمان لے کر آئی ہے۔ دونوں بچیوں کو ختم کر دیا گیا۔ جب باندھی کی باری آئی، اس عورت کی باری آئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ فرعون نے سوچا کہ اب میرے سامنے رحم کی بھیک مانگے گی کہ مجھ کو چھوڑ دو۔ کہا کہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایک خواہش ہے، اگر تم میری اس خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کرو۔ فرعون نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جو تو کہے گی وہ کیا جائے گا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دے۔ باندھی نے کہا کہ میں تم سے یہ درخواست کرتی ہوں، جب مجھ کو بھی اس تیل میں ڈال کر آگ لگا دو۔
ختم کر دو، تو مجھ کو اور میری بچیوں کی جو ہڈیاں ہیں ان تمام کو جمع کر کے ایک جگہ کے اوپر کہیں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا کہ تیری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ فرعون نے اس کو بھی اس تلتے ہوئے، اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر اس باندی کو بھی ختم کر دیا، اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو لے کر ایک جگہ کے اوپر دفن کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا نبی آج معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی معراج پر جبریل کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی سواری دنیا سے اوپر اٹھتی ہے آسمان کی طرف، تو اللہ کے نبی کو زمین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ کا نبی پوچھتا ہے، جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جہاں پر فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی ہڈیاں دفن ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس زمین کو کہہ دیا ہے کہ وہاں سے جنت کی خوشبو آیا کرے گی۔ ایمان کی جانچ ہے، ایمان کی جانچ ہے میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، جب زمین پر ڈالتے تھے تو سب کی سب سانپ بن کر رینگنے لگتی تھی۔ فرعون نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اپنے جادوگروں کو بلایا، سب کو بڑے بڑے جادوگر، اور جادوگر جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا، وہ ساری کی سارے سانپ بن کر زمین کے اوپر رینگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ڈالی، وہ چھڑی سانپ بنی ہے، اور جتنے جادوگروں کے سانپ وہاں پر رینگ رہے تھے ان سب کو موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی نے، سانپ نے کھا لیا، اپنے اندر کر لیا۔ وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو ہے موسیٰ، یہ اللہ کا نبی ہے، اس کے پاس دنیا کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دوسری طاقت ہے۔ وہ تمام کے تمام اللہ کے آگے سجدے کے اندر گر گئے، وہ تمام کے تمام اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ انہوں نے موسیٰ کا یہ معجزہ دیکھا، اور معجزہ دیکھنے کے بعد اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ فرعون کو کہاں گوارا تھا؟ فرعون کیسے برداشت کرتا کہ بلایا تھا موسیٰ کو شکست دینے کے لیے، موسیٰ کو شکست کیا دیتے، اس کے بھی جو جادوگر تھے وہ بھی اللہ پر ایمان لے کر آ گئے۔ اس نے بڑی خندق کھدوائی، اور اس بڑی خندق کے اندر اس نے آگ جلوائی، اور جب آگ جلنے لگی تو کہنے لگا ان جادوگروں سے، اللہ پر ایمان لاتے ہو تمہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور فرعون پر ایمان لے کر آتے ہو تو تمہیں زندگی دے دی جائے گی۔ میرے بھائیو، وہ تمام کے تمام اس آگ کے اندر ڈل کر اپنی زندگی کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اللہ پر ایمان جو لے کر آئے تھے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالی دنیا کے اندر ایمان والوں کی آزمائشیں کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اعلان فرمایا کون سی ایسی تکلیف ہے جو اللہ کے نبی کو نہیں دی گئی، آپ کا کھانا بند کر دیا گیا، آپ کا پانی بند کر دیا گیا، تمام خاندان کو، تمام خاندان کے لوگوں کو اس طریقے پر محصور کر دیا گیا کہ نہ کھانے کی چیز ملتی ہے نہ پینے کی چیز ملتی ہے۔ اللہ کے نبی پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے ماننے والے مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور اللہ کے نبی کو اتنا تنگ کیا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنا زمین چھوڑنی پڑی، آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور گھر بار چھوڑ کر آپ دوسرے شہر کے اندر جا کر آپ نے اپنا قیام کیا ہے۔ طائف تشریف لے کر گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے طائف میں؟ کیا اللہ کے نبی پر پھول برس رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی پر پتھر برس رہے ہیں، اور پتھر بھی اس طریقے سے کہ اللہ کا نبی لہو لہان ہے،
خون بہ کر جوتے کے اندر جم گیا ہے، اللہ کا نبی کمزور ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے، آپ کا ساتھی، آپ کا غلام آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جا کر ایک باغ کے اندر رکھتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ سب آزمائشیں کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی ایک، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ نہیں تو 40 سال کی زندگی مدینے کے اندر گزری ہے، تمام مکہ والے، تمام مکہ کے بڑے بڑے سردار محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، کوئی آپ کو امین کہتا ہے، کوئی آپ کو صادق کہتا ہے، آپ کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہنے والے وہی لوگ جب آپ نے ایمان کی دعوت دی ہے آپ کے جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ بلال حبشی کو دیکھو، ایمان لے کر آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ؟ مکے کے اندر ان کے آقا نے تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دو، جو کہو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ لیکن سورج اوپر سے چمک رہا ہے، نیچے ریت ہے، جسم ننگا ہے، بلال کے اوپر پتھر ہے، ہل بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن بلال کی زبان سے ایک آواز ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایمان والوں کی آزمائشیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو قید کر لیا گیا ہے، ان کی ماں ہے سمیہ، قید کر کے باندھ کر کپڑے اتار دیے گئے ہیں، بیٹے کے سامنے ماں کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ ابو جہل کھڑا ہوا ہے سامنے، ایک مورتی کو لے کر کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ سمیہ صرف اس مورتی کے اندر یہ کہہ دو کہ اس مورتی کے اندر بھی کچھ طاقت ہے، یہ مورتی بھی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے۔ سمیہ نے اس کی طرف تھوک دیا ہے۔ میرے بھائیوں سوچنا ذرا، ابو جہل نے سمیہ کے رضی اللہ تعالی عنہا کے شرمگاہ کے اندر برچھا مارا ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے، اور سمیہ بیٹے کے سامنے، بیٹا بھی قید ہے، کیلوں سے جڑا ہوا ہے، اور ماں کو اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا نبی گزر رہا ہے، اللہ کا نبی گزر رہا ہے، نبی گزر رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ یاسر پر ظلم ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ماں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرو، صبر کرو، اللہ نے تمہارے استقبال کی تیاریاں جنت کے اندر کر رکھی ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان والو، دنیا کے اندر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ اے ایمان والو، صرف ہمارا ان کے ساتھ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر آج ہم ایمان چھوڑ دیں، آج ہم ایمان ختم کر دیں، آج ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اپنے ایمان کو ختم کر کے، تو دنیا کی جو چاہت، دنیا کا جو منصب، دنیا کی دولت تمہارے قدموں کے اندر پڑی رہے گی، لیکن میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑی اللہ کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آخرت کا مدار، یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، کوئی ایک دن کے لیے، کوئی تو ایک سانس کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوا، ایک دو سانس لیتا ہے، اپنے اللہ کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ کوئی ایک دن، کوئی 10 دن، کوئی 1 سال، کوئی 10 سال، 25 سال، 50، 70، 100 سال، بہت سے بہت انسان دنیا میں رہے گا تو 100 سال رہے گا، اور پھر اس 100 سال کے بعد اس کو اپنے اللہ کے پاس چلا جانا۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہاں تم مسافر ہو، یہاں راستے کے اندر ہو، اللہ کے پاس سے آئے ہو، اللہ کے پاس جانا ہے، بیچ میں یہ دنیا سفر گاہ ہے، تمہاری یہ راستہ ہے۔ جب تم کہیں پر سفر کرتے ہو، دلی جاتے ہو، بمبئی جاتے ہو، دنیا کے ملکوں کے اندر جاتے ہو،
تو وہاں جا کر تم ہمیشہ کے لیے اپنا گھر نہیں بسا لیتے ہو، واپس اپنے گھر آتے ہو، مسافر کی طرح رہتے ہو، کہیں کمرہ لے کر زندگی گزار لیتے ہو، کو جو ملتا ہے اس کو کھا کر اپنی زندگی گزار کر واپس آ جاتے ہو۔ اے میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی مسافر گاہ ہے۔ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ کل جب اپنے اللہ کے پاس جاؤ تو اللہ کے پاس تمہارے لیے اللہ کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ جو لوگ دنیا میں شرک کر کے گئے، جو لوگ دنیا میں ایمان کے بغیر گئے ہیں، میں نے آپ کو بتلایا اللہ کے ہاں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں کچھ ہو جائے، کوئی آزمائش ہو، کوئی دنیا کے اندر مصیبت ہو، اے لوگو، اللہ اعلان فرما رہا ہے ہم تم کو آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر کے تم کو آزمایا جائے گا، تمہاری آزمائش ہوگی۔ ایسے حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا جو اپنے دل کے اندر تمہارے لیے رحم نہیں رکھیں گے، وہ تمہارے گھروں کو توڑیں گے، وہ تم کو قتل کریں گے، وہ تمہاری عبادت گاہوں کو توڑیں گے، وہ تمہارے گھروں کو آگ لگائیں گے، وہ تمہاری بستیوں کو جلائیں گے، وہ تمہارے بچوں کو قتل کریں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی ہم تم کو خوف دے کر آزمائیں گے کہ دیکھیں تم خوف میں اپنے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہو یا خوف میں آ کر جو حکمراں ہیں، جو ظالم ہیں، ان ظالموں کے پیر پکڑ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہو، اپنے ایمان کو ختم کرتے ہو، یا اللہ پر جو تمہارا ایمان ہے اس ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس واپس آ جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم کو آزمائیں گے دنیا کے اندر۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر جگہ پر، ساری دنیا کے اندر ایمان والوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں کہ ایمان والے ایمان پر باقی رہتے ہیں، یہ ایمان کو خیر بات کہہ کر دنیا میں اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں۔ بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، بلڈوزر پھیرے جا رہے ہیں، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، بسے بسائے لوگوں کو دنیا کے اندر گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے۔ کون ہے اس کے اندر؟ صرف اور صرف ایمان والے ہیں، دوسرا کوئی قوم اس کے اندر نہیں ہے، دوسرے کسی کی آزمائش نہیں ہو رہی ہے۔ بدبخت اور جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق بات کرتے ہیں، قانون صرف مسلمانوں کو اجاڑنے کے لیے بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی آزمائش اللہ فرماتا ہے کہ تم جو بھی حالات دنیا کے اندر ہوں گے ان حالات میں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو یا ان حالات میں اپنے ایمان کا سودا کر کے تم اللہ کے باغی بن کے دنیا کے حکمرانوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہو۔ اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی اللہ بھوک سے آزماتے ہیں، بھوک دے کر آزماتے ہیں۔ دیکھو ذرا سیریا کا حال جا کر، دیکھو افغانستان کا حال جا کر، دیکھو دنیا کے اندر عراق اور دوسرے ملکوں کا حال جا کر، جہاں بمباری کر کر کے، گھروں کو برباد کر کر کے مسلمان بستیوں کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک نوالا بھی باقی نہیں ہے۔ دیکھو فلسطین کے اندر کیا کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے ان حالات میں بھی اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں۔ دنیا کی تکلیف چند دن کی ہے لیکن اس دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اگر بھوک بھی ہے اللہ کے لیے صبر کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیو بچی کا جو شام کی ایک بچی ہے جس کی عمر ابھی 10 سال اور 11 سال کی ہے۔ کیمرہ مین اس سے کہتا ہے کہ اے بچی، جو تو نے
یہ نقاب لگایا ہوا ہے، جو تو نے حجاب کیا ہوا ہے، تو اس حجاب کو اتار دے، میں تیرے لیے کھانے کا نظم کروں گا، میں تیرے لیے اچھی زندگی کا نظم کروں گا، تو حجاب اتار دے، تجھ کو بھوک لگی ہے میں تجھ کو کھانا مہیا کراؤں گا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اگر میں نے آج کھانے کے لیے حجاب اتار دیا، کل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ناراض ہو جائیں گی، میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی کل جا کر؟ میرے بھائیو، اللہ تعالی آزماتا ہے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر، ایمان والوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر۔ ایمان کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی فضل فرمائے، کرم فرمائے، رحم کر دے امت کے اوپر، نہیں تو ساری دنیا کے اندر آج ایمان والے اسی وجہ سے آزمائش کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو ان کے اوپر نہیں کیا جا رہا ہے؟ کون سا ایسا بم ہے جو ان کے اوپر نہیں داغ دیا گیا؟ لیکن جو ثابت قدم رہے، جو ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہے، دنیا کی 50 ملکوں کی فوج مل کر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکی، کتے کی طرح مرتے رہے اور ملک چھوڑ کر ان کو بھاگنا پڑا۔ ایمان کے اندر وہ طاقت ہے تمہاری۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس کا کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم مؤمن بن جاؤ دنیا کے اندر، اللہ تم کو ہی سربلندی عطا فرمائیں گے، تم کو ہی عزت عطا فرمائیں گے۔